السلام علیکم، میرا نام ہے قرۃ العین اور میں ہیلپ کرنا چاہ رہی تھی کچھ ایسے لوگوں کی جو میری طرح تکلیف سے گزرے ہوں. تو ہیلپ اس طرح سے کرنا چاہ رہی تھی کہ کچھ بھی لوگ جو مطلب اریٹیشن ایک دم سے فیل کرنے لگ جائیں، جو کہ اچھے مزاج کے ہوں اور خوش اخلاق ہوں اور بولنا لوگوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہوں، اور ایک دم سے ان کا دل کرے کہ وہ الون بیٹھنا سٹارٹ کر دے اور ان کو چڑ آنے لگ جائے اپنے پیاروں سے. اور اپنی پیاروں سے مراد اولاد بھی ہو سکتی ہے، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، والدین بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی. تو آپ کو ان سے نفرت آنے لگ جائے، ایون ہسبینڈ وائف کو آپس میں بھی ہو سکتا ہے. تو جو ہے نا اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اکیلا خود نہیں کر رہے ہوتے. ان کے ساتھ ہوتا دراصل یوں ہے کچھ کہ ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے. آپ کو میں ایک مثال سے واضح کروں تو جیسے کہ ایک کنواں ہے اور آپ اس میں گر گئے ہیں. یہ آپ کو کسی نہ کسی چھوٹی مسائل سے آہستہ آہستہ کرتے کرتے یا ایک بہت بڑے مسائل سے آپ گزرتے گزرتے اپنے آپ کو سمجھو کہ آپ بہادر ہو اور آپ ٹھیک چل رہے ہو. تو یہ آپ کو ایک دم سے یوں ہوتا ہے کہ کوئی کسی ایک چھوٹی بات پہ جا کے آپ پہ حاوی ہو جاتا ہے یہ ڈپریشن. تو آپ کو تب فیلنگ آتی ہے کہ یہ کیا ہوا مجھے، کہ یہ تو چھوٹی سی چیز تھی، اس سے مجھے کیا ہو گیا. یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ بندہ ریزن چھوٹی بتا رہا ہے، یہ تو اتنی تو بات نہیں ہے جتنا یہ چلا رہا ہے، جتنا چیخ رہا ہے. تو یہ بات اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے آپ چلتے چلے آ رہے ہیں، آپ پہاڑوں سے بھی اتر آئے ہیں، لیکن ایک دم سے آپ کے پاؤں کے سامنے ایک چھوٹا پتھر آ گیا اور آپ کا پاؤں اس سے ٹکرایا ہے اور آپ سلپ ہو کے ایک کنویں میں گر گئے ہیں. آپ یوں سمجھیں یہ ڈپریشن اس طرح سے آسان لفظ میں. اور آپ اس کے اندر گر گئے ہیں اور آپ بہت مشکلات کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے دماغ کے اندر سے اوزار ہتھیار نکال کر پازیٹیوٹی کے ان کے ساتھ بہت مشکل سے اوپر چڑھتے ہیں. جیسے ہی آپ کنویں سے باہر نکلتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ سانس لیتے ہیں، آپ بہت خوش فیل کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے کہ سامنے ڈپریشن نام کی ایک بیماری ہے جو سامنے بیٹھی ہوتی ہے اور وہ آپ کو واپس دھکیل دیتی ہے. اور وہ دھکیلتی اپنے ان ہاتھوں سے ہے ان ہاتھوں کو یوں سمجھیں کہ وہ ساری نیگیٹیوٹی سے آپ کو واپس دھکیل دیتی ہے کہ تمہاری تو یہ مسئلہ ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو پائے گا. آپ جو ریزنز ڈھونڈ کر لاتے ہیں، جو ہتھیار آپ ڈھونڈ کر لاتے ہیں اوپر چڑھنے کے لیے، وہ آپ سے واپس چھین لیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ نہیں کام کے، یہ بھی تمہیں خراب کریں گے. تمہارے ساتھ تو ہے نا مسئلہ اور ہی ہے، تمہیں تو بچ ہی نہیں سکتے، تم واپس گرو گے. پھر آپ واپس گرتے ہو کنویں میں اور آپ پھر اٹھتے ہو، پھر پازیٹیوٹی کو لے کے پھر اٹھتے ہو. وہ پھر آپ کو پھینکتی ہے. اسی طرح گرتے گرتے آپ کو اتنی چوٹیں لگ جاتی ہیں کہ آپ کا دماغ اور آپ کی روح اس قدر تھک جاتی ہے کہ ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اب مجھے اس میں اندر ہی پڑا رہوں اور اب بس موت آ جائے. آپ کے اندر سے فیلنگز ختم ہو جاتی ہیں، پازیٹیوٹی کی، ہیلپ کی، وہ ساری جو آپ پکار کرتے ہو اسٹارٹ میں کہ مجھے بچا لے، میں ڈوب رہا ہوں، وہ سب ختم ہو جاتا ہے. اس چیز سے نکلنے کے لیے بالکل بھی مت شرمائیں، بالکل بھی مت گھبرائیں، اپنے آپ کو پاگل مت سمجھیں. یہ ایک بیماری ہے جو کہ آپ کو اللہ سے بھی دور لے جاتی ہے، اپنے پیاروں سے بھی دور لے جاتی ہے، کیونکہ آپ کا سب سے پیارا اللہ ہے. تو باقی مذہبوں کے لوگوں کے لیے ان کے مذہب میں ان کے خدا ہیں، ہمارے لیے تو اللہ ہے ایک. تو ہر ایک کو اپنے خدا سے بھی دور کر دیتی ہے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ اس سے بہت لڑتے ہیں. میں خود جیسے میں لڑتی آئی ہوں کہ آنکھیں بند کر لینی، اور میرے ساتھ اگر یوں ہی کنویں سے نکل کے بیٹھی ہوں اور وہ سامنے ڈپریشن بیٹھ کے مجھے یوں ڈرا رہا ہے، یہ بیماری مجھے ڈرا رہی ہے کہ ہائے یہ ہو جائے گا، ہائے وہ ہو جائے گا، کیا کرو گی. اور ایک دم سے وہ خوف یوں آتا 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 آپ کو یوں جکڑ لیتا ہے کہ آپ سمجھتے دم گھٹ گیا میرا، میں مر گیا، اور آپ واپس جا کے اس کنویں میں پھر گرتے ہو. تو اس لمحے میں یہی پریکٹس کرتی تھی کہ تم بکواس کر رہے ہو، چلے جاؤ یہاں سے. میرا خدا ہے، وہ بہت طاقتور ہے، وہ پورے جہانوں کا مالک ہے، وہ سارے جہانوں کا مالک ہے، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ پاک ہے، وہ پروردگار ہے، وہ سب کر سکتا ہے. اس نے مجھے ایک چھوٹے
مطلب ہم ایک سپرم سے بنے انسان ہیں. سپرم کیا ہے؟ ایک کیڑا ہے بہت چھوٹا جو کہ خودبین سے جا کے نظر آتا ہے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ ہمیں اس سے اللہ پاک نے ایک انسان کی شکل دی ہے، ہمیں لباس دیا ہے، ہمیں کھانا دیا ہے، ہمیں عزت دی ہے معاشرے میں، ہمارے گناہ چھپائے ہیں، ہمیں ایک مسلمان بنایا ہے. سب سے بڑا احسان یہ ہے ہم پہ، ایک مسلمان کے گھر پیدا کیا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ وہ ہے. اور جب اس نے اپنا پتہ بتا دیا ہے اور پھر یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے، اور اس کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں. یہ جو تم بیٹھی بیماری میرے سامنے ہو، وہ تمہیں بھی اٹھا کے کہیں دور پھینک دے گا، وہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا. اس بیماری کو یوں کر کے کہنا ہے، اور وہ تمہیں ختم کر دے گا. تم یہاں سے چلی جاؤ، وہ تمہیں برباد کر دے گا میرا اللہ. وہ تمہیں تباہ کرے گا، نیست و نابود کرے گا. وہ میری مدد کرے گا، اور اس نے مجھے اپنا پتہ بتایا ہے. اس نے بتایا ہے کہ وہ میری مدد کرے گا، اور اپنے دماغ کو ہیلدی سوچ دینی ہے. اللہ تعالیٰ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. اور میڈیسنز بھی کھانا کوئی جرم نہیں ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری انسلٹ ہو جائے گی ہم اگر میڈیسن کھا لیں گے، کہ ہم میڈیسن پہ لگ جائیں گے. آپ کی جان ضروری ہے، آپ کا زندہ ہونا ضروری ہے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اور سب سے بڑھ کر ایمان پہ قائم رہنے کے لیے. اگر آپ شیطانیت کے اندر پڑ گئے کہ جی مجھے خودکشی کرنی ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، تو پھر آپ دونوں جہانوں میں کچھ بھی نہیں پائیں گے. آپ کی لائف تباہ ہو جائے گی. تو بہتر ہے کہ آپ ان چیزوں سے نکلیں. اس کے سمٹمز کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ گھبراہٹ ہونا، پسینے آنے لگ جانا ایک دم سے، اور چھوٹی سی بات ہونا اور کہنا ہائے اب کیا ہو جائے گا، اب مجھے کچھ ہو جائے گا، اب تو میں نہیں بچوں گی، اب تو یہ ہو جائے گا. اس طرح کی فیلنگز آتی ہیں. اور ایون آپ واش روم جاتے ہیں تو آپ واش روم یوز کرنے میں بھی تھکاوٹ فیل کرتے ہیں. آپ اٹھ کے اپنا فون پکڑنے میں تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں. آپ کسی کو میسج کا رپلائی کرنے میں تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں. کسی کی کال اٹینڈ کرنے میں آپ چڑھتے ہیں کہ مجھ سے یہ بندہ لمبی بات کیوں کر رہا ہے. ہر ایک بات پہ آپ کو تنگی آتی ہے. گھر کا کوئی بھی کام، کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام، اٹھ کے پانی پینا بھی آپ کو بھاری لگتا ہے. تو یہ مسائل سارے آتے ہیں. آپ کو ان سب کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے اللہ کی بھی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی آپ کو میڈیسنز کی بھی ضرورت ہے. اور اگر آپ یہ بات کریں کہ جی میں تو جو ہے نا نماز ہی نہیں پڑھ پا رہا، میرے سے قرآن بھی نہیں پڑھا جا رہا، کیونکہ یوں بھی ہوتا ہے ڈپریشن میں. آپ اتنے ڈپریس ہو چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ بھی ایفرٹ لگتی ہے کہ اٹھ کے وضو کرنا ہے اور آپ نے نماز پڑھنی ہے. تو ان چیزوں سے نکلنے کے لیے آپ کو، اگر آپ یوں نہ کر پائیں، سب سے زیادہ درود شریف پڑھیں آپ. اور اس سے زیادہ یہ بات ہے کہ جب بھی آپ کا دل گھبرائے، آپ اللہ کو پکاریں، چلا چلا کے پکاریں اس کو. آپ کہیں کہ آؤ میری مدد کرو. کہتے ہو کہ شارع کے قریب ہو تو میری مدد کرو. پھر اپنی اس بیماری کو کہیں کہ وہ میرے پاس ہے، میری شارع سے زیادہ قریب ہے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گی. وہ تمہیں بگاڑ دے گا، وہ تمہیں یہاں سے دفع کر دے گا. وہ میرے پاس ہے، میرے ساتھ ہے. آنکھیں بند کر کے اس طرح سے بات کریں اپنے اللہ سے، اور کہیں کہ کہا تھا نا ہمیں کہ میں ہوں، میری پوجا کرو، میرا نام لو، مجھے پکارو، ہر جگہ پکارو، ہر چھوٹی بڑی بات کے لیے پکارو. تو اب پکار رہے ہیں، اب آؤ مدد کرو ہماری. ہو نا شارع کے قریب، دل کے اندر رہتے ہو نا، تو پھر یہاں تم بستے ہو. تو یہاں تم بستے ہو تو یہاں کوئی بیماری نہیں بسنی چاہیے. اس کو بھگا دو. یہاں بیماری سے بھی کہیں کہ تم جاؤ یہاں سے، یہاں میرا اللہ بستا ہے، وہ میرے پاس ہے، وہ میرے ساتھ ہے. آپ کے ساتھ جب آپ بچے ہوتے ہیں تو آپ گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں میرا بڑا بھائی یا میری ماں یا میرا کوئی بھی پیارا میرے ساتھ ہے، میرے ابو میرے ساتھ ہے، تم میرا کچھ نہیں کر سکتے سامنے والے کو. تو جب آپ کے ساتھ خدا ہے، اللہ پاک ہے، جو سارے جہانوں کا مالک ہے، جس نے آپ کو ایک نطفے سے انسان بنایا ہے، ایک گندے غلیظ چھوٹے سے کیڑے سے ایک انسان بنا دیا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا، کیا نہیں کر سکتا. اس نے آپ کو شکل و صورت دی ہے، اس نے آپ کو الگ الگ شکلوں میں بنایا.